السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین ٹی وی پر، اور آج بروز منگل احادیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے حلال اور حرام کمائی سے متعلق احادیث۔ تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، خدا نے جو کچھ تمہیں حلال روزی دی ہے اس کو شوق سے کھاؤ، اور حلال اور حرام کی کمائی کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص رزق حلال کی طلب سے تھکا ماندہ رات گزارے تو وہ شخص صبح ہونے سے پہلے بخشا جا چکا ہوگا۔ یا اللہ، یا اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے سارا دن جو ہم کمائی کر کے ایک آدمی آتا ہے اور وہ رزق حلال اگر کماتا ہے اور تو اس میں تھکا ہارا جب وہ رات کو سو جاتا ہے اور تو وہ صبح اٹھنے سے پہلے ہی سارا وہ بخشا جا چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری کمائی میں، ہمارے رزق میں کوئی بھی ایسا لقمہ نہ شامل کرے کہ ہمارے جو ہے وہ ہماری بخشش کا سامان جو ہے وہ ختم ہو جائے اور بخشش کا راستہ بند ہو جائے ہمارے لیے۔ تو بہت عمدہ حدیث ہے، جو شخص رزق حلال کی طلب سے تھکا ماندہ رات گزارے تو وہ شخص صبح ہونے سے پہلے بخشا جا چکا ہوگا۔ پھر کہا گیا عبادت کے 70 جز ہیں، ان میں سب سے افضل جز رزق حلال کی طلب ہے۔ عبادت کے 70 جز ہیں، 70 طریقوں سے عبادت کی جاتی ہے، 70 طریقے ہیں عبادت کے، جن میں سب سے افضل جز جو ہے رزق حلال کی طلب ہے۔ پھر کہا گیا میرا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لیے حلال ہے اور میرا حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ پھر کہا گیا جو شخص 40 دن تک حلال غذا کھائے گا خداوند عالم اس کے دل کو منور کرے گا۔ 40 دن تک حلال غذا کھائے گا خداوند عالم اس کے دل کو منور کرے گا۔ کتنا بڑا جو ہے وہ ثواب ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر کہا گیا عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ پھر کہا گیا جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کمائے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو جو محنت کش ہے، جس کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور جو حلال رزق کما کے لاتا ہے، رات دن اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، پتھر توڑتا ہے، اور پتہ نہیں ہزارہا اس کا کام ہے مزدوروں کے جو کرتے ہیں، اور اس میں حلال رزق کماتے ہیں، مطلب ناجائز نہیں لیتے کسی کے ساتھ، کسی سے ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا شخص جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ایک حلال کمائے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنا بڑی بات ہے۔ پھر کہا گیا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کوئی شخص اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اپنے بھائی کا مال حلال طریقے سے لے رہا ہے۔ بے شک کتنی سچی بات ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کوئی شخص اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اپنے بھائی کا مال حلال طریقے سے لے رہا ہے۔ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اپنے بھائی کا مال جو ہے وہ حلال طریقے سے لے رہا ہے یا حرام طریقے سے اس کا مال کھا رہا ہے۔ تو آج کل تو یہ بہت ہی عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے۔ پھر کہا گیا کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ خداوند عالم نے فرمایا کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا خدا سے ڈرو اور حسن طلب اختیار کرو۔ یہ یقین رکھو کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک رزق تمہیں ڈھونڈتا ہے اور ایک رزق کو تم ڈھونڈتے ہو۔ بس تم حلال طریقے سے رزق طلب کرو، کیونکہ اگر تم حلال طریقوں سے رزق ڈھونڈو گے تو حلال کھاؤ گے، اگر حلال ذریعوں سے نہ ڈھونڈو گے تو حرام کھاؤ گے۔ یہی تمہارا رزق قرار پائے گا جس کے کھانے پر تم مجبور ہوگے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا گیا جو شخص اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے گا خدا اسے اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اس کے بعد کبھی اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ پھر کہا گیا عمارت کی تعمیر میں حرام سے بچو، کیونکہ یہ اس کے ویران ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی بھی عمارت بناتے ہیں، کوئی دفتر بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کہتے ہیں اس کی جب تعمیر آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ حرام سے بچیں، کیونکہ اس کے ویران یہ اس کے ویران ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اس میں حلال رزق کے بجائے حرام رزق شامل کریں گے، حرام پیسہ شامل کریں گے تو وہ عمارت جو ہے ویران ہو جائے گی اور آباد اور بسی ہوئی نہیں رہے گی۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہیں حلال اور حرام کمائی کے حوالے سے۔ تو کتنی برکت ہے حلال کمائی میں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ جنت ہی جنت ہے، نعمت ہی نعمتیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ جو آدمی حلال کمائی کھاتا ہے اور جو حرام کمائی کی طرف جاتا ہے اس کے لیے کس طرح سے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
تو بس بہرحال آج یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے جانا، وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ، میں ان کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ جب ان سے بھی کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔